اب ایک اور بات سن لیجئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر میری امت کے نیک و بد اعمال پیش ہوئے کہ امت کیا کرے گی، اچھے برے ان کے کام۔ میں نے نیک اعمال میں یہ بھی دیکھا کہ بندے کو راستے سے تکلیف دینے والی چیز، روڑا پتھر وغیرہ ہٹانے پر جو نیکی ملتی ہے، اور برے اعمال میں یہ بھی دیکھا کہ مسجد میں تھوک وغیرہ ڈالا جائے پھر اس کو صاف نہ کیا جائے، یہاں تک اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ کون ایسا ہوگا جو راستے سے تکلیف والی چیز ہٹائے گا، کون ایسا ہوگا جو مسجد میں گند ڈالے گا؟ اللہ نے سب کچھ دکھا دیا۔ حضور فرما رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، تو حضور کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں، دو جس کو آپ رجسٹر کہتے ہیں نا آپ کی زبان میں۔ فرمایا جانتے ہو یہ دو کتابیں کیا ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے، آپ بتائیں گے تو معلوم ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب ہے، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، جنتیوں کے نام ہے، ہر ایک نام کے ساتھ اس کے والد کا نام، اس کے قبیلے کا نام، شیخ ہے، ملک ہے، خان ہے، چودھری ہے، گجر ہے، جاٹ ہے، قبیلوں کا نام بھی ہے، باپ کا نام بھی ہے، اور اللہ نے آخر میں ٹوٹل لگا دیا، پورا اس کا شمار کر کے، جس کو انگلش میں آپ ٹوٹل کہتے ہیں نا، جتنا جمع سارا وہ لگا دیا۔ اب نہ اس میں زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم، یعنی اس لسٹ میں سے نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے نہ کوئی نیا داخل ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا یہ جو بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، ان کے باپ کے نام ہیں، ان کے خاندانوں کے نام ہیں، پھر اس میں بھی جوڑ پورا لگا دیا گیا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ اللہ نے نبی کو بتا دیا یا نہیں بتا دیا؟ اونچی، اور کوئی کتاب میں لکھے کہ نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں، معاذ اللہ، تو ایسا لکھنے والا مسلمان رہے گا؟ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میرے پاس کتاب موجود ہے، انہوں نے لکھا کہ نبی کو اپنا بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، معاذ اللہ۔ تو نبی تو ہمیں بخشوانے آئے ہیں اور تم نبی پہ ہی شک کر رہے ہو۔ قرآن نہیں پڑھتے؟ تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، آؤ تمہیں اللہ کا رسول بخشوائے، لبوا رؤوسہم، منہ پھیرتے ہو۔ قرآن نبی کی شان بیان کر رہا ہے اور یہ ماننے کو تیار۔ حضرت سیدنا امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، یہ الصواعق المحرقہ میں ابن حجر نے اس کو نقل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امام حضرت جابر بیان کر رہے ہیں، حضرت جابر نے حضرت امام محمد باقر سے یہ کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام ہو، سلام پہنچایا۔ تو امام باقر نے پوچھا آپ نے یہ کیسے کہا؟
تو حضرت جابر کہتے ہیں میں ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی گود میں تھے اور حضور ان سے پیار کر رہے تھے، کھیل رہے تھے. تو حضور نے فرمایا اے جابر، میرے اس بیٹے حسین کا ایک بیٹا نہ ہوگا جس کا نام علی ہوگا. حضرت امام زین العابدین کا نام علی ہے. جب قیامت ہوگی، قائم ہوگی، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ عابدوں کے سردار کھڑے ہوں. عابدوں کا مطلب عبادت کرنے والوں کے سردار. تو امام زین العابدین کھڑے ہوں گے. حضور پہلے سے بتا رہے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے امام زین العابدین. فرمایا پھر ان کے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، امام محمد باقر، ان کا نام محمد ہے. تو حضور نے فرمایا پھر اس زین العابدین کے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا. اگر تم ان کو ملو تو ان کو میرا سلام کہنا. خبر ہے یا نہیں ہے؟ بیٹا ہوگا، نام کیا ہوگا؟ نبی کو خبر ہے. اچھا جی، اب یہ حدیث بھی سن لیجئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا میری وفات کے بعد میرا علم ویسا ہی ہے جیسا میری ظاہری حیات میں. یہ نہیں سمجھنا کہ ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات. اب وہ لوگ جو نبی پاک کے بارے میں انکار کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات سنا دوں تاکہ کل کو کوئی آپ کو یہ سنائے تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بتایا نہیں تھا. حضرت ربیع بنت معوذ بن افراء، بڑا پیارا خاندان ہے یہ نبی پاک کے جانثار. روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتی ہیں حضور میری شادی میں تشریف لائے. بچیاں دف بجا کر میرے باپ چچا جو بدر میں شہید ہوئے تھے ان کی شان اشعار گا رہی تھی. ان شعروں میں وہ بچیاں گاتے ہوئے بولی کہ ہم میں وہ نبی ہیں جنہیں آئندہ کا حال معلوم ہے. ہم میں وہ نبی موجود ہے جو آئندہ جو کچھ ہوگا وہ جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو ایسا کہنے سے روک دیا. فرمایا جو پہلے گا رہی تھی وہی گاتی رہو، یہ بات نہ کہو. اس بات کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ بچیاں کہہ رہی تھی نبی کل جو کچھ ہوگا جانتے ہیں اور نبی نے روک دیا کہ ایسا نہ کہو. کیا مطلب اگر وہ بچیاں صحیح کہہ رہی تھیں تو نبی نے کیوں روکا؟ یہ وہ آپ کو حدیث سنائیں گے اور کہیں گے دیکھو نبی خود روک رہے، نبی نے منع کر دیا کہ ایسا مت کہو. تو اگر وہ صحیح کہہ رہی تھیں تو حضور نے کیوں روکا؟ اعلی حضرت اس کا جواب لکھتے ہیں. وہ الزامی جواب بھی قائم کرتے ہیں اور پھر تحقیقی جواب بھی دیتے ہیں. لکھتے ہیں امام الوہابیہ اس حدیث کو شرک فی العلم کی فصل میں لایا. یعنی وہابیوں کے بڑوں نے اس حدیث کو لکھ کر یہ علم کا شرک فی الذات، شرک فی العلم کہ اس کو شرک بتایا.
کہ اس سے پتا چلا کہ نبی آئندہ کی باتیں نہیں جانتے تھے، اور یہ کہنا کہ نبی آئندہ کی بات جانے تو اس کو شرک قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے، خواہ اللہ کے دینے سے ہر طرح مشرک ہے، اور خود مزرا مذکور کا مطلب ہی یوں بتایا کہ چھوکریاں کچھ گانے لگیں، اس میں پیغمبر خدا کی تعریف یہ کہی کہ اللہ نے ان کو ایسا مرتبہ دیا کہ آئندہ باتیں جانتے ہیں۔ بئی ہما حدیث کو شرک فی العلم کی فصل میں لایا، مگر جب حدیث میں حکم شرک کی کوئی بو نہیں پائی تو خود ہی اپنے دعوے سے تنزل پر آیا، اور صرف اتنا لکھنے پہ بس کی کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی جناب میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ پیغمبر خدا نے اس قسم کا شعر اپنی تعریف کا انصار کی چھوکریوں کو گانے بھی نہ دیا جائے کہ غافل مرد اس کو کہے یا سن کر پسند کرے۔ اسماعیل دہلوی جس کی کتاب میں یہ نبی پاک کے حوالے سے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ اس کو بھی نہیں دیکھ رہا کہ اللہ نے عطا کیا یا نہیں کیا، ذاتی مان رہی ہیں، یا یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کی عطا سے نبی جانتے ہیں، تو چونکہ شرک کی اس کو بو نہیں ملی تو اتنا کہہ دیا کہ ایسا نہ کہے۔ پہلے تو شرک قرار دیا، اور جب خود دیکھ لیا کہ جی اس میں شرک نہیں ہے تو پھر کہہ دیا کہ نہیں جی احتیاط یہی ہے کہ ایسا نہ کہے۔ اب سنیں، اعلیٰ حضرت پھر آیتیں اور حدیثیں ساری لکھتے ہیں نبی کی شان میں کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کے جاننے والا تو کسی کو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ اللہ فرما رہا ہے میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو اپنے غیب میں سے بتاتا ہوں، تو پھر تم انکار کیسے کر سکتے؟ خود اللہ کہہ رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا جو بچیاں گا رہی تھیں اعلیٰ حضرت جواب دے رہے ہیں کہ تم وہ جو بچیاں تھیں وہ بھی زنانہ محفل اس میں گا رہی تھی، اور وہ بھی دف بجا کر، تو پسند نہیں آیا کہ گیت میں میرا ذکر آئے۔ اس وقت اپنی خوشی کے گانے گا رہی ہیں، اس گیت میں میرا ذکر لا رہی ہیں، تو ارشاد ہو گیا کہ تم اس محفل میں اس طرح یہ بات نہ کرو۔ ادب کا موقع نہیں ہے یہ، نبی کی شان بیان کرنے کا ادب سے کرنا چاہیے، جس طرح کر رہی ہو اس میں اس طرح بات نہ کرو۔ جواب دے رہے ہیں لمبا چوڑا، میں نے تو آپ کو پوری عبارت نہیں سنائی، آپ کو دیکھنا ہو تو خود دیکھ لیجئے گا۔ اب